سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شفا ہونے کو اور رحمت ہونے کو بیان فرمایا تھا۔ آج کی اس آیت کریمہ میں مشرکین کا ایک سوال ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا مختصر جواب دیا۔ سوال تھا روح کے متعلق، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے اور ہجرت سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے، اور مکہ میں آپ کے جو مخاطبین تھے وہ مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ سوال نہیں تھا، کیونکہ یہ سوال ایک بہت بڑا علمی سوال ہے، اور مکہ کے اندر رہنے والوں کا تعلق علم کے ساتھ نہیں تھا اور آسمانی وحی کے ساتھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ سوال روح کے متعلق کیا، تو یہ ان کا اپنا سوال نہیں تھا، کیونکہ ہر انسان اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوال کرتا ہے۔ مکہ والے تو یہ سوال کیا کرتے تھے، جی یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیں، ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ کم کر دیں، یعنی جو جاہلانہ قسم کے سوال ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو یہ علمی سوال مکی صورت کے اندر آ گیا۔ تو اصل میں یہ سوال کرنے والے مشرکین مکہ نہیں تھے، بلکہ مشرکین مکہ نے باہمی مل کر ایک مشورہ کیا کہ کچھ ایسے سوال تیار کیے جائیں جن کا جواب صرف نبی دے سکے، اور اس کے علاوہ اس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ تو اس طرح کے کوئی سوال تیار کیے جائیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے اور آپ کی حقیقت سامنے آ جائے۔ چنانچہ مشرکین کا ایک سردار تھا نضر ابن حارث، یہ بڑا تاجر تھا، اور یہ بڑا اس کے حرکتوں کے متعلق قرآن پاک کے اندر 1-2 مقامات کے اندر اللہ نے اور بھی ارشاد فرمائے۔ تو اس نے ایک وفد بنایا، اور وفد بنا کر یہ لوگ مدینے چلے گئے کہ مدینے کے اندر یہودی آباد تھے، اور یہودیوں کے پاس پہلے انبیاء آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور مدینے کے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ان متبعین یہودیوں کے پاس چلے گئے وفد بنا کر مدینہ میں کہ ان سے کوئی سوال پوچھیں گے، وہ ہمیں سوال دیں گے، ہم آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھیں گے۔ یہ لوگ مدینہ میں پہنچے، یہودیوں سے ملاقات کی، انہیں اپنے آنے کا مشن اور مقصد بتایا، تو وہ پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی ہم میں سے یہودیوں میں سے ہونا چاہیے، اور نبی تو ہم میں سے نہیں آیا، اس لیے ان کے اندر حسد کی بیماری تھی، وہ مخالفت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے 3 سوال ان مشرکین مکہ کو دیے کہ 3 سوال تمہیں ہم دینے لگے ہیں، یہ سوال تم محمد سے کرو، اگر ان میں سے کسی سوال کا جواب دے دیا تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ نبی ہے، کیونکہ ہم جو سوال تمہیں دینے لگے ہیں ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ 3 سوال انہوں نے دیے۔ ایک سوال دیا، جی جا کے پوچھو روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال دیا کہ اصحاب کہف کون تھے، وہ جو چند نوجوان غائب ہو گئے تھے غار میں، آگے آئے گا سورہ کہف، آگے آ رہی ہے، اصحاب کہف کون تھے۔ اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا۔ یہ 3 سوال ان یہودیوں نے مشرکوں کو سکھائے، اور انہوں نے آ کر مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے یہ 3 سوال کیے، اور ساتھ میں یہودیوں کو پتہ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو روح کے متعلق سوال ہے اس کا بہت ہی مختصر جواب ہوگا،
اگر لمبی چوڑی تفصیل ہو تو پھر وہ جواب اس کا نہیں ہے، بہت مختصر جواب ہوگا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی روح کے متعلق انتہائی کم جو ہے وہ معلومات ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ لوگ وہ سوال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے یہ 3 سوال کر دیے۔ یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا میں بتا دوں گا، کل آنا میں بتا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اور ارادہ یہ تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ کوئی وہ سوال کرتے تھے تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے نازل ہوتے اور آ کر سوال کا جواب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کل آ جائیں گے، آپ سے ان سوالوں کا جواب لے لیں گے۔ تو دوسرے دن وہ آئے، ادھر جبرائیل امین نہیں آئے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن آئے، 1 ہفتہ گزر گیا۔ پروپیگنڈا شروع کر دیا مشرکین مکہ نے کہ ہم نے سوال ایسے کیے کہ محمد پھنس گئے، جواب ان کو نہیں آتا، جواب ان سے نہیں بن پڑا۔ پھر 15 دن کے بعد جبرائیل امین آئے اور آ کر پہلے یہ بات کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ پیارے پیغمبر آپ کبھی بھی یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ آپ کیا کہیں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کل کرو۔ تو انشاءاللہ آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، اس لیے اللہ نے 15 دن کے لیے وحی کو روک دیا۔ تو آئندہ اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرے، کوئی معاملہ کرے، کوئی وعدہ کرے تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے۔ اچھا جی، پھر وہی آ گئی، ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے۔ 2 سوالوں کے جواب تو آگے انشاءاللہ سورہ کہف میں آئیں گے، اور 1 سوال کا جواب، اور وہ بھی انتہائی مختصر۔ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، بس اتنا جواب، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، رب کا امر ہے، اس کی حقیقت بس اتنی ہے، یہ رب کا امر ہے، اس کی تفصیلات تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور روح پر جن علماء نے بحث کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، تو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو عام لوگوں کی ذہنی سطح سے بہت بلند ہیں، اور ہر ایک نے جس نے بھی کتاب لکھی ہے تو وہ روح کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکا کہ روح کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کی تفسیریں کی، تشریحیں کی، لیکن اللہ نے مختصر سا جواب دے کر سارا معاملہ ہی ٹھپ دیا۔ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ مختصراً آپ کے لیے وہ یہ کہ روح قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ مختلف چیزوں پر استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کو بھی روح کہا گیا، جبریل امین کو بھی روح کہا گیا، نزل بہ الروح الامین۔ اور ایک روح وہ ہے کہ جو بدن کے اندر آ جائے تو وہ انسان زندہ ہے، اور بدن سے نکل جائے تو مردہ۔ یہاں وہی روح مراد ہے جو انسان کے جسم کے اندر آ کر انسان کے جسم کو زندہ رکھتی ہے، اور نکل جانے سے، تعلق ختم ہو جانے سے وہ صرف لاش رہ جاتا ہے، انسان نہیں رہتا، وہی روح مراد ہے۔ اور یہ روح اللہ تعالیٰ کا امر اس طرح ہے کہ قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پہ یہ تذکرہ آتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ پہلے یہ نطفہ تھا، پھر یہ علقہ بن گیا، پھر مضغہ بن گیا، پھر جو ہے گوشت کا لوتھڑا بننے کے بعد ہڈیاں جڑیں، اور ثم نفخت فیہ من روحہ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اپنا حکم اس پر جاری کر دیا، تو پھر اس کے اندر حیات کے آثار نظر آئے۔ تو یہ حقیقت ہے اس روح کی جو انسان کے اندر ہے، اور اس سے بڑھ کر حقیقت کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو مخفی کیوں رکھا؟ بہت سارے اعتراضوں کا جواب خود بخود ہی حل ہو جاتا ہے۔ ملحد قسم کے جو لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں،
وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ نظر نہیں آتا ہے، تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے ان وہموں کا، بہت سارے لوگ تقدیر کے متعلق سوال کرتے ہیں جی تقدیر کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اس طرح کے جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقت کو روح کے اندر چھپا کر بندوں کو سمجھا دیا کہ تم جو ہے اپنی روح کو نہیں پہچان سکتے جو چھوٹی سی ایک بدن کے اندر ہے، اور تم اللہ کو کیسے پہچانو گے۔ چنانچہ روح کے متعلق آپ پوری میڈیکل سائنس، جتنے بھی فلاسفی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ابحاث کو اگر آپ پڑھیں اور سنیں تو وہ یہ تعین نہیں کر سکے کہ جسم کے اندر روح کا محل کون سا ہے۔ ویسے تو پورے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، لیکن ایک خاص محل ہے، خاص جگہ ہے۔ جسم کے اندر روح کا محل کون سا ہے، روح جسم کے اندر کہاں قرار پکڑتی ہے؟ تو اس پر لوگوں نے بعض نے کہا جی دماغ کے اندر روح ہوتی ہے، اس کا جو گھر ہے وہ روح ہے، اور وہاں سے پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ کسی آدمی کا دماغ خراب ہے لیکن اس کا جسم ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تن و مند ہے، تو اگر روح کا گھر جو ہے وہ دماغ ہے تو پھر باقی جب دماغ خراب ہو جائے تو باقی جسم ناکارہ ہو جانا چاہیے۔ کسی نے کہا جی دل ہے، کہ دل کے اندر روح ہوتی ہے اور وہاں سے پورے جسم کو کنٹرول کرتی ہے۔ کہا گیا کہ اگر اس کا دل خراب ہو گیا تو پھر بھی جسم ٹھیک رہتا ہے۔ کسی نے کہا خون ہے، خون کے اندر روح گھومتی ہے۔ تو اسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا امر ہے روح کا جو تمہارے اندر موجود ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے تو تم اللہ کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے؟ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمانیات میں سے ایمان بالغیب، روح موجود ہے، ہمیں روح نظر نہیں آ رہی، ہم روح کے بل بوتے پہ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن روح ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہی۔ جب چھوٹی سی روح ہمارے جسم کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اسے ہم اپنے اس دماغ سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو فرمایا قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو روح کے متعلق علم دیا گیا یہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم، اور تم کو جو دیا گیا من العلم، علم میں سے روح کے متعلق، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا سا، بس یہ امر ربی ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے کس کے اندر ڈالنی ہے وہ اللہ ڈال لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب نکالنی ہو تو ساری دنیا اگر سر کے اوپر کھڑی ہو اور اس کو بالکل شیشے کے خول میں بھی بند کر دیں، اس کے اندر دخول کے سارے راستے روک دیں، تو پھر بھی اللہ نے جب وہ نکالنی ہے تو تمہیں پتہ نہیں چلے۔